نشیں دل ربا پر کہ ہاتھ اپنے ذرا وہ اٹھا دے جو فدا ہے رسول کرتے ہیں۔ میدان خطابت کا شہسوار، گلشن خطابت کا مہکتا ہوا پھول، فلک خطابت کا ایک روشن ستارہ، جن کی خطابت مجھے پہلی بار سننے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میری مراد حضرت حافظ علیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اس وقت میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے، 5-7 لوگ آہستہ سے بول دیں سبحان اللہ۔ بات الفاظ کے سانچے میں جو ڈھالی جائے، پہلے وہ سنت و قرآن سے ملا لی جائے۔ ایک وہ تھے جو کعبے کی بنا ڈال گئے، ایک ہم ہیں کہ ایک مسجد نہ سنبھالی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ عظیم الشان جلسہ دستار بندی ایک طالب علم نے اللہ کے مقدس قرآن کو جد و جہد اور محنت کے کرنے سے اپنے دل میں اس کو سما لیا ہے۔ اسی کی حوصلہ اور افزائی کے لیے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ 4 باتیں اسی پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جسارت کر رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق و ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ ایک گاڑی 4 ویلر ہے 2714، جس گاڑی کا نمبر ہے، ڈرائیور صاحب سے گزارش ہے کہ اس گاڑی کو سائٹ میں لگا دیں، وہاں پہ ٹریفک کی وجہ سے جام لگا ہوا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ 2714 گاڑی نمبر ہے، ڈرائیور صاحب سے گزارش ہے اس گاڑی کو پارکنگ میں لگا دیں یا سائٹ میں لگا دیں۔ جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا و ہدایت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جسے پر مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حق کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جو ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے تلاوتیں فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جو ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جو اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حافظ قرآن کو فضول سمجھا جاتا ہے۔
اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ کو رٹنا بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی پر ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، یہ ستارے اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا وہ مقدس اور عظیم کلام ہے، جبکہ کیوں نہ ہو اس کا اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور نبی کا پیارا اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، جب والدین کو اس طرح قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ مسلمانوں، یہ قرآن وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی اور معدن حیات سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت مردہ چلی آ رہی تھی، جس کو دنیا ذلیل و حقیر سمجھتی تھی، کوئی ان کو جہلا عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، مگر دوستو جب قرآن آیا جس کا نام جہلا عرب تھا، صحابہ اکرام ہو گیا، جس کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعجاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ تک نہیں لے سکتی تھی، طاقت اور قوت ایسی لیز ہو گئی کہ جس نے قیصر اور کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکے کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں ہے، مال ہمارا محفوظ نہیں ہے، عزت ہماری محفوظ نہیں ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو، یہ مسلمانوں کا وقت تھا، مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے۔ مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے اور حامان بن ولی کی فوج 7,000 فوج کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ حامان بن ولی کے پاس کتنی قوم ہے، کتنی فوج ہے، اس کی تعداد کتنی ہے۔ چنانچہ مشورہ ہوتا ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ 300 آدمی لے کر جاؤ، پتہ لگاؤ کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس کیا سامان ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی فوج کا تھوڑا سا قافلہ آگے بڑھتا ہے، چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔
चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी हरारत जोश में आए और फरमाया कि काफिला दुश्मन का लश्कर सामने है, मेरी राय है कि उधर मुंतज़िर सहाबा को इत्तला करने की ज़रूरत नहीं, इनसे मुकाबला करने के लिए हम ही काफ़ी हैं। मुसलमानों जिगर पर हाथ रखिए और सुनिए, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू आज़ बनकर आया है या कमांडर बनकर आया है। हामान बिन वलीद से कहते हैं कि तू आज़ बनकर आया कि कमांडर बनकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती, अपनी बुज़दिली को आज़ के पर्दे में छुपाता हो, तुम्हें लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं है, तुम्हें लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं है। चुनांचे हामान बिन वलीद इस्लामी फौज की इस मुजाहिद की क्रांति को सुनकर जोश में आता है और फौज को हुक्म देता है कि पकड़ लो इन 60 आदमियों को। चुनांचे 60,000 का हमला होता है, उसमें 60 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम घुस जाते हैं। रावी कहता है साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजाबाज सिपाही घुसते तो नजर आए, फिर पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं, सिवाय तलवारों की चमक और खचाखच के अलावा कुछ नजर न आता। 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ थी जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में ताकत और कुव्वत पैदा की। दोस्तों यही वो कुरान था जिसने एक को 1000 पर भारी कर दिया। किसी ने सही कहा है कि वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ है कसर ईमान में। वमा अलैना इल्लल बलाग।